السلام علیکم، اعجاز احمان آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم بالاج پختون چینل سے۔ لوکل باڈیز 2023 کے ہونے والے الیکشن 15 جنوری کے اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں پی ٹی آئی کے علاقے کے جو ہیں نمائندے ساجد سواتی بھائی کے پاس، جو لوکل باڈیز کے 15 جنوری کے ہونے والے الیکشن کے اوپر ہم ان سے بات چیت کر کے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے کیا موقف ہے۔ السلام علیکم ساجد بھائی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا بالاج پختون چینل کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آئے ہمارے پاس علاقے کے بارے میں نو ہاؤ لینے کے لیے۔ انشاءاللہ بالکل آپ دیکھیں جوابات آپ کے۔ اچھا ساجد بھائی، یہ پچھلے 6 ماہ سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کراچی کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں بار بار ان کا ٹائم فریم دیا جاتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر بار بار مؤخر ہوتے رہے۔ تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ حتمی طور پہ کچھ ایسی فضا بن چکی ہے کہ اب 15 جنوری 2023 کو یہ الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا اعجاز بھائی، یہ فضا تو سمجھ لیں کہ پچھلے کوئی 8-9 ماہ سے بنی ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں ماشاءاللہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ الیکشن ہو اور لوگ اپنی رائے دیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار وہ اس میں ون نہیں کر سکتے۔ اور پی ٹی آئی یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جماعت بھی ابھی تھوڑے زور میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا آپ کے سامنے گراف جو کہاں سے کہاں پر آ گیا یہ 6-8 ماہ میں، تو یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہی آیا، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو۔ لیکن اب بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کل شاید کینسل ہو جائیں، آج 3 دن ہے لیکن پھر بھی قیاس آ رہی ہیں ہو رہی ہیں کہ جی کینسل ہو جائے گا، شاید کل کینسل ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ عوام پبلک تو چاہتی کہ الیکشن ہو، باقی یہ نہیں چاہتی دو پارٹیاں، نہ ایم کیو ایم چاہتی ہے نہ پیپلز پارٹی چاہتی کہ الیکشن ہو، کیونکہ ان کو اپنے جو اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اب تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب الیکشن ہو گیا پھر ان کے پاس شاید کچھ نہ بچے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو الیکشن کے حوالے سے ہمارے علاقے کے دیرینہ مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ پانی کا رہا ہے اور سیوریج کا رہا ہے۔ ان دونوں مسائل میں پچھلے ٹینیور کے اندر خاطر خواہ اس مسئلے کو پراپر طریقے سے یا مستقل بنیادوں پر حل ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ ملک اختر صاحب کے دور میں اور ظہور جدون صاحب کے دور میں پانی کا مسئلہ ایک حد تک تو بہتر رہا، لیکن اس کا کوئی مستقل حل یا پلان نہیں ہو سکا۔ اور چودھری ندیم ارائیں صاحب کے دور میں یہ مسئلہ بہت سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ ہمارے علاقے میں ٹینکر مافیا جو ہے نا وہ داخل ہو گیا اور اب اس سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں کوئی اس میں بہتری کا امکان ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، بہتری اگر یہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے تو 1 ہفتے کا کام ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پانی کا نا، کیونکہ ہم کراچی شہر میں دل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہمارا ایریا اختر کالونی اس کے چاروں سائڈوں پہ آپ دیکھیں کہ پانی پانی ہے نا، تو یہ اس کو جان بوجھ کے وہ پیچھے رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ جس گھر میں ایک ٹینکر ڈال دیتے ہیں وہ ان کے پھر غلام ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اور ایک گلی میں اگر 50 گھر ہیں، 50 میں سے 3 گھروں میں ٹینکر ڈلتا ہے، باقی جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، 3-4 گھروں کو یہ دیتے ہیں، تو یہ محتاج رکھنا چاہتے ہیں غلام بنا کے ان کی۔ تو مطلب آپ کو پتہ ہے سیاست یہ ہے نا کہ جب تک یہ اگر سب کچھ دے دیا عوام کو تو پھر عوام تو ان کو نہیں پوچھے گی، تو یہ اس کو خود ڈیلے کر رہے ہیں۔ ان کے اختیار میں ان کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، ایم کیو ایم کی ہے، سب ان کے ہاتھ میں، لیکن نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی کوئی نیت ہے عوام کے لیے۔ یہ تو اقتدار میں آتے ہیں اپنے مال بنانے کے لیے آتے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ 99% کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب عوام کو یہ کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ انشاءاللہ عوام میں شعور آ گیا، اب وہ شاید ان کو ویسا نہ ملے گراؤنڈ جیسا پہلے یہ سوچتے تھے، اب انشاءاللہ ان کو ٹف ٹائم ملے گا اللہ نے چاہا۔ لیکن یہ کہ یہ اگر کرنا چاہیں تو آسان ہے ان کے لیے نا، اور ہمارے پاس اتنے اختیار نہیں تھا، نہ اقتدار تھا ہمارے پاس کہ ہم پانی کے خاص طور پہ مسئلے میں کوئی پیش رفت کر سکیں نا۔ باقی تقریباً میرے خیال سے پی ٹی آئی نے جو ہماری یو سی 6 میں نہ کرتے ہوئے 7 سے 8 کروڑ روپے کم از کم جہاں علاقے میں لگائے نا، تو وہ آپ کو علاقہ خود بتائے گا کہ کون سی گلیاں بنی ہیں، کہاں سیوریج ڈلی ہے۔ بہت مطلب ان کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے باوجود پی ٹی آئی نے بہت کام کیا ہمارے علاقے میں۔ تو یہ کہ انشاءاللہ امید ہے کہ پی ٹی آئی کرے گی، پانی کا مسئلہ سولو کرے گی آگے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس حل نہیں ہے پی ٹی آئی کے علاوہ نا۔ باقی سب کو تو ہم آزما چکے ہیں، ہمارے علاقے کا بھی وہی حساب ہے کہ ہر الیکشن میں چینج انہوں نے کیا ہے۔ کبھی سردار رحیم آئے نون کے، تو اس کے بعد آگے ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی آگے، مروت صاحب آئے، سب کو موقع دیے نا لوگوں نے۔ اب سعید غنی کو موقع دیا، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں رہے صحیح صاحب بھی کہ یار عوام سے کیا وعدے کیے تھے، کیا انہوں نے باتیں کی تھی، اب وہ جو ہے سب ہوا میں اڑا دی ماشاءاللہ۔ یہ کہ ان کی پراپرٹیوں میں، ان کی جائیدادوں میں کافی حد تک اضافے ہو گئے، جتنے ہمارے صاحب اقتدار لوگ تھے۔ عوام مزید ستیاناش ہو رہا ہے عوام کا۔ اب سڑک کا حال دیکھ لیں، باہر نکلیں یہاں سے، سڑک کا حال دیکھیں، پانی کا حال دیکھیں، سیوریج کا حال دیکھیں، یہ کیا انہوں نے کر دیا نا۔ کھیل رہے ہیں عوام کے جذبات کے ساتھ، کھیل رہے ہیں یہ، اور انشاءاللہ اس کا رپلائی ملے گا، عوام دے گی ان کو، ریٹرن اس کا دے گی، جیسے یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ جواب تو دے گی عوام۔ اچھا ساجد بھائی، یہاں پر پانی اور سیوریج کے مسائل کے علاوہ دیگر ہم مسائل کی طرف جانیں تو عام آدمی کے ایجوکیشن کے جو اسکول ہیں وہ بھی بہت ناکافی ہیں اور بہت پرانے اسکول ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے
1985 میں جس اسکول سے میں نے مڈل کلاس پاس کی تھی اور آپ کے بھائی طارق جو ہے ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ اسکول آج تک 8ویں تک ہے، اپ گریڈ نہیں ہو سکا. گرلز اسکول ہے. اس کے علاوہ اسکولوں کی حالت بھی جو ہے نا اتنی بہتر نہیں ہے. میٹرک تک وہ اسکول اپ گریڈ نہیں ہوا. مروت صاحب کے دور میں ایک کاوش ہوئی، ڈگری گرلز کالج بنا دیا گیا اعظم بستی میں، لیکن تعلیمی ادارے، ہیلتھ، قبرستان، کھیل کے میدان اور اس طرح کے دیگر مسائل جو ہے نا وہ بھی اس علاقے میں موجود ہے. تو اب آپ کے اگر پی ٹی آئی کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے یو سی کی سطح پر اور شہری گورنمنٹ بنانے کی سطح پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، کیا پلاننگ ہے کہ آپ ان مسائل کو یو سی کی سطح پر اور کراچی کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے جو ہے پی ٹی آئی کیا اپنا پلان رکھتی ہے، ورکنگ پلان؟ نہیں، الحمدللہ پی ٹی آئی کا تو پلان سمجھے صرف نہ اس یو سی کا بلکہ پورے ملک کے آپ کہیں کہ وہ ایسے چاہتی ہیں کہ یار جو عوام کا حق ہے اس کو دیا جائے نا. باقی ہماری یو سی میں آپ کہیں تو سب سے بڑا میری نظر میں ہے کہ قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا ایک، کہ قبرستان کی ایسے پراپر جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی اس کی ریپلیسمنٹ دینا ہے. قبرستان کی جگہ کے لیے کم از کم کوئی جگہ ہونی چاہیے ہمارے پاس. اس کی 1-2 جگہ ہماری ذہن میں ہے، وہ ابھی میں آپ کے سامنے وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا اس کو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہائی لائٹ ہو اور وہ دوسرے اس سے تھوڑا فائدہ اٹھائیں، تھوڑا اپنی سیاست چمکائیں. تو یہ کہ کوشش ہم کر رہے ہیں قبرستان کی جگہ کی بھی. باقی یہ کہ اسکول کا آپ نے صحیح کہا، گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اسکول کی بھی تعداد پرائیویٹ اسکول ہی ہیں زیادہ، جو باقی گورنمنٹ کہ جو اسکول ہیں آپ نے صحیح کہا کہ 95 سے وہ مڈل ہے تو مڈل تک ہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 90 سے کن کی حکومت رہی ہے، کن کے پاس گورنمنٹ رہی ہے. اور تو اور ہمارے یہ ماشاءاللہ سعید غنی صاحب جو ہیں یہ وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. ہماری یو سی چھوڑیں، چنسر گوٹ کا حال دیکھ لیں آپ کہ یار وہاں کیا حال ہے نا. تو انہوں نے اپنی یو سی کا خیال نہیں کیا، اپنے حلقے کو تو چھوڑیں. تو پہلے تو ان کا حق تھا کہ وہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس حکومت آئی تو اس پہ خاص طور پہ ہم نے تو ایجوکیشن کا فرسٹ رکھا ہوا نا، پرائرٹی ہماری کیا ایجوکیشن. ہمارے بچوں کو ملے گی تعلیم تو ان میں شعور آئے گا تو انشاءاللہ چینج بھی آئے گا نا. سب سے پہلا اسٹیپ ہی ایجوکیشن ہے. تو ان لوگوں نے سب سے آخری اسٹیپ وہ کیا ہوا ہے کہ یار جب وہ کچھ بھی نہ ہو تو جی وہ کرنا ہے ہم نے. تو اسکینڈل تو آپ کے سامنے ہی ان کے کہ یار کیا مینٹیننس لے رہے ہیں، کتنے اسکولوں کی لے رہے ہیں، آکسین میں کتنے اسکول اس وقت چل رہے ہیں، کتنے گھوس رہے ہیں. اور وہ خیر ڈھکی چھپی بات نہیں آپ سے، لیکن پی ٹی آئی انشاءاللہ اس میں چینج لائے گی اللہ نے چاہا. ہمارا بالکل اس پہ پلان ہے، ہمیں اختیار ملے، ہمارا میئر ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کام کریں گے یہاں پر نا. میں نے کہا ہے ابھی بھی آپ اس پوری یو سی میں آپ انویسٹیگیشن کریں ذرا کہ یار پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی نہیں تھی یہاں پر، لیکن اس کے باوجود جو ہے صوبائی طور پہ کتنا کام کیا. ہماری خاص طور پہ ہماری یو سی میں کہتا ہوں کہ کم از کم 8-9 کروڑ پہ لگائے ہیں نا. یہ علی زیدی کے فنڈ سے لگے ہیں اور ہمارے جتنے ایم این اے وغیرہ ہیں ان کے فنڈ سے جو ہے ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بہتر کام ہوا ہے. اور آگے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اللہ نے چاہا. اچھا ساجد بھائی، ایک چیز اور مسئلہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑھا ہے، اور اس بارے میں نون لیگ کے یونس چغتائی صاحب بھی نشاندہی کرتے رہے، دیگر لوگ بھی نشاندہی کرتے رہے کہ ہمارے علاقے میں منشیات کی خرید و فروخت، اپنا ماوا گٹکا اس قسم کے معاملات بڑھتے رہے، اس کی کچھ سرپرستی بھی ہوتی رہی یہاں پہ. اور اس کے علاوہ دوسرا 1-1.5 سال سے اسٹریٹ کرائمز کا تناسب بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. اختر کالونی اور کشمیر کالونی کے وہ علاقے جو بازار اور بارونق علاقے تھے، گلیاں محلوں کے تک اسٹریٹ کرائمز کی تعداد بڑھتی گئی. حالانکہ پہلے صرف داخلی اور خارجی راستوں پر یہ جرائم تو کبھی کبھار ہوتے تھے شاذ و نادر، لیکن اب گلی محلوں تک یہ معاملہ 1 سال کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. تو ان دونوں مسائل کے بارے میں آپ کیا اپنے کمنٹس دینا چاہیں گے؟ نہیں، یہ تو ایسے مسئلے کہ یہ ہمارے بچے بھی ہم بھی اسی علاقے میں بڑے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا مال ہی وہیں سے مل رہا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو تھانہ انچارج ہیں ہمارے SHO صاحب ماشاءاللہ ان کی نالج میں سب کہاں کون سا اڈا چل رہا ہے، منشیات کہاں بک رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ان کے پاس بھی ہم گئے، ہمارا پورا گروپ بھی گیا، علاقے کے مزید کافی لوگ گئے، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے نا. کیونکہ وہ ماشاءاللہ ان کے بھتے اچھے چل رہے ہیں، گٹکا، آئس، چرس، ہر چیز کون سے منشیات ہے جو شاید مجھے نام بھی اتنے نہ آتے ہوں جتنی ورائٹیاں یہاں پر آپ کو ملیں گی نا. باقی جہاں آپ نے اسٹریٹ کرائم کا ذکر کیا وہ ویسے تو پورے پاکستان میں، لیکن کراچی اور خاص طور ہمارے علاقے میں تو آج کل ایسا ہے کہ رات کو اکیلے نکلتے ہوئے ویسے ڈر لگتا ہے کہ نہیں یار راستے میں کوئی نہ کوئی سین ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی لوٹا ماری ہو جائے گی. ابھی تو ماشاءاللہ وہ 8-8 10-10 کے گروپ میں آ رہے ہیں، تعداد ان کی بہت ہوگی، وہ 10-10 کے گروپ میں آ کے پوری لوٹا ماری کرتے ہیں. وہ ابھی میرے خیال سے کل پرسوں ہی ہمارے علاقے میں ایک وہ ہوا، اسنوکر کلب تھا، وہاں کوئی 25-30 لوگوں کو انہوں نے جڑگمال بنایا اور دروازے کو تالا لگا کے کنڈا لگا کے اندر بڑی تسلی سے سکون سے جو ہے وہ لوٹا ماری کی ہے. کم از کم 10-15 منٹ تک وہ اپنی کارروائی کرتے رہے بڑے ریلیکس ہو کے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ میرا تو خیال ہے کہ وہ جو ہمارے
محمود آباد کا PS ہے وہ ان کاموں کے بجائے اپنی ریکوریوں پہ لگے ہوئے ہیں نا, کہ جتنے کیبن ہیں, جتنے وہ اڈے ہیں, ان سے وہ ماشاءاللہ ریکوری ڈیلی کرتے ہیں, آ کے ریکوریاں دب کے ہو رہی ہیں, لیکن کرائم پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا. بلکہ وہ تو میرا جو اپنا ذاتی ایک وہ خیال ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یار یہ مزید ذرا تھوڑا سا اس قسم کا کام ہو تاکہ بھتہ ان کا بڑھے. عبداللہ. اچھا ساجد بھائی, یہ آخری سوال, اس میں دو باتیں ہیں. اپنا لوکل باڈیز 15 جنوری 2023 کے الیکشن کے لیے عوام کو ترغیب دینے کے لیے آپ یہ کون سی اپنی پارٹی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہیں گے کہ لوگ جو ہیں کیوں آپ کو PTI کو ووٹ دیں, PTI کے پینل کو کیوں سپورٹ کریں, آپ کو اپنی چوائس کیوں بنائیں؟ ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری نظام کے پراپر طریقے سے ڈیلیور نہ کرنے سے اور عام آدمی کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی جو ہے سسٹم سے متنفر اور بیزار نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, چاہے وہ لوکل پارٹیز کی ہوں چاہے جنرل الیکشن ہو, 30% سے زیادہ لوگ باہر نہیں نکلتے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو آپ اس دونوں باتوں کے حوالے سے عام ووٹر کو کیا پیغام دیں کہ وہ اپنے حالات کی یا UC کے نظام میں بہتری کے لیے گھر سے نکلے اور ووٹ کاسٹ کرے, ان کو موٹیویٹ اور ترغیب دینے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ ان کو کیا یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ PTI کو, آپ کے پینل کو کیوں فرسٹ پریورٹی سمجھتے ہوئے, آپ کو اپنی چوائس سمجھتے ہوئے کیوں ووٹر آپ کو ووٹ کاسٹ کرے؟ اس کے لیے اجازت میں یہ کہوں گا کہ یار باقی تمام لوگوں کو نا, تمام پارٹیوں کو ہم پہلے آزما چکے ہیں. آپ جماعت کہہ لیں, پیپلز پارٹی کہہ لیں, نون کہہ لیں, MQM کہہ لیں, سب کو یہاں پر UC لیول پہ نا بلدیات میں ہم نے اندازہ لگایا, ان کو جتوایا, جیتے یہاں سے انہوں نے اچھا, لیکن کوئی کام انہوں نے خاطر خواہ کچھ کر نہیں سکے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ PTI انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چینج لے کے آئے گی. بالکل ہماری ٹیم ایسی ہے, نئی ٹیم ہے, کوئی ان کا پہلے کسی پارٹیوں سے عموماً وہ تعلق نہیں تھا, کہیں وہ الیکشن میں نہیں انہوں نے کنٹیسٹ کیا, لیکن اس مرتبہ یہ کہ بالکل فریش لڑکے ہیں اور انشاءاللہ جذبہ ہے ان میں, یہ خدمت کے لیے آئے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, گھر سے ماشاءاللہ سارے پورے ہیں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں چینج ہو. یہ ہمارا گھر ہے, یہ علاقہ نا, ہماری کوشش ہے کہ یار یہ ہم اس میں چینج لے کے آئیں نا, کچھ نہ کچھ بہتر ہو, کیونکہ یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اور PTI ایسی جماعت ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ یار باقی چہرے اور PTI کے چہرے آپ کو واضح فرق خود نظر آئے گا. آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ میں کہتا ہوں ووٹ دیں, کہ آپ کو اگر سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار یہ ہم نے جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہمارے یہاں سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس قابل ہیں, تو آپ بالکل ان کا ساتھ دیں. اگر آپ سمجھتے نہیں یار ان میں کوئی کمی ہے تو بالکل آپ نہ دیں ساتھ, لیکن آپ کمپیئر لازمی کریں ادر دین دوسری پارٹیوں کے نا, کہ یار ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری پکچر واضح ہو جائے گی. ان کے چہرے بھی, PTI کے چہرے اور باقی پارٹیوں کے چہرے, آپ خود دیکھ لیں گے کہ کیا ڈفرینس ہے ان میں. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ لوگوں میں اب شعور ہے ہمارے علاقے کے, خاص طور پہ جو نوجوان جنریشن ہے, یہ ہمارے ساتھ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 70-80% ہمارے ساتھ فل اس پہ ہمارے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار ہے نا, کہ نہیں جی ہم آپ کو فل فلیش ہو کے آپ کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ نا. ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, ہماری بلکہ امیدوں سے زیادہ رسپانس مل رہا ہے, بہت اچھا. اور انشاءاللہ ہم اپنی عوام کو بھی یقین دلاتے ہیں UC کی, کہ یار ہم چینج لائیں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں ووٹ دیں, ایک مرتبہ ہمیں موقع دیں, ہم آپ کی امیدوں پہ انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے, اللہ نے چاہا. ایک آخری سوال آپ سے یہ تھا میرا ساجد بھائی, کہ ہمارا علاقہ اختر کالونی, کشمیر کالونی, UC 6 اختر کالونی جو ہے, اس کے اندر ایک کثیر تعداد میں منارٹیز کے لوگ رہتے ہیں, اقلیت کے, اور ان کا عام طور پہ روایتی ووٹ بینک جو ہے پیپلز پارٹی کو جاتا ہے یا کچھ حد تک MQM کی طرف بھی ماضی میں جاتا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ آپ کو PTI کو کیوں سپورٹ کریں, یا ان کو ترغیب دینے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا لائے عمل ہے؟ اجاز بھائی بڑا اچھا کویشچن تھا آپ کا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری جو ہمارے مسلم کمیونٹی سے نا زیادہ یہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے, یہ خان صاحب سے زیادہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ میری نظر میں پاکستان سے بھی یہ ہم سے زیادہ یہ شاید محبت کرتے ہیں نا. یہ بالکل اچھے لوگ ہیں اور یہ ہم سے زیادہ یہ فرنٹ پہ ہیں. PTI میں بھی, پیپلز پارٹی میں بھی, ہر پارٹی میں یہ فل فلیش ہو کے کام کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ, بلکہ امید سے زیادہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے ان کے چرچز میں بھی, پادریوں سے بھی بہت اچھی میٹنگ ہو رہی ہے, اور ہمیں تقریباً مطلب ہر جگہ سے اچھا رسپانس ملا ہے, ہماری سوچوں سے بھی زیادہ اچھا رسپانس ملا ہے. تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ضرورت ہے, یہاں پر ہماری UC میں اچھی خاصی تعداد میں ہے اپنا مسیح برادری جو ہے, تو انشاءاللہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ یہ ساتھ دیں گے, اور اگر انہوں نے ہمیں فل فلیش ووٹ دیا تو اللہ نے چاہا ہم ون کریں گے یہاں سے. ابھی ہمیں کافی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سیٹ نکالیں گے یہاں سے UC کی انشاءاللہ.
یہ تھے پی ٹی آئی کے ساجد سوادی صاحب جو ہمارے ساتھ لوکل باڈیز 15 جنوری 2023 کے الیکشن کے اوپر اظہار خیال کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی باتوں میں سب سے اہم بات جو کی، جس میں ہمارے قرآن پاک کا بھی یہ پیغام ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری UC 6 اختر کالونی جمشید ٹاؤن میں تمام بڑی پارٹیاں اسٹیک ہولڈر ماضی میں ٹینور میں آتی رہیں اور اپنا اپنا کردار انجام دیتی رہی، یقیناً ان سب کی اپنی ایک کارکردگی اور معاملات تھے، لیکن اب ایک عام ووٹر کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے کو ووٹ ڈالتے ہوئے پارٹی کو نہیں دیکھنا، ہمیں اس کی کارکردگی اور کردار کو دیکھنا ہے۔ لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ چونکہ شخصی بنیاد پر اور کردار کی بنیاد پر اور علاقے کی سطح پر ہوتے ہیں، اور یہ جمہوریت کی نرسری ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر ہم بنیادی سطح پر ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے کہ جو ہمارے لیے علاقے کی سطح پہ بہتر طریقے سے کام کریں، تو یقیناً یہ نرسری اگلی سطح پہ جا کے صوبائی یا قومی سطح پر بھی ایک اچھی قیادت کو منتخب کرنے کا ایک وسیلہ بن سکتی ہے۔ اسی بات کے اوپر ہم آج یہ بات اپنی ختم کرتے ہیں۔ بالاج پختون چینل سے اعجاز ایوان عظیمی کو نیکسٹ ویلاگ کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔